یا حبیب اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی جل شانہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بشر ہیں، لیکن وہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور ایسے عبد ہیں کہ ان جیسا کوئی اور عبد نہیں ہے۔ وہ بلا شبہ بشر ہیں، مگر بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو اپنی ذات اور اپنی صفات پر دلیل بنایا ہے۔ وہ اللہ تعالی کی برہان ہے، اور مخلوق کے لیے ان کی ذات اتنی عظیم، اتنی برتر اور اتنی بلند ہے کہ ہمارا تصور، ہمارا وہم، ہمارا گمان ان کے مرتبہ و مقام کو جان بھی نہیں سکتا۔ یہ پروگرام آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، کچھ نشستوں میں میں آپ کو اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سناؤں گا، تاکہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہو اور ان کی پیروی کرنے، ان کو فالو کرنے کا شوق بھی زیادہ ہو۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء ناموں میں، اس کے افعال، اس کے کاموں میں کوئی بھی کسی طرح اس کا شریک نہیں، ہمسر نہیں۔ تو ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے، اس کو پہچاننے کے لیے اس کی ذات سے، اس کی بارگاہ سے ہدایت، رحمت، نور، اس کا فیض پانے کے لیے نبیوں، ولیوں کے محتاج ہیں۔ روزی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، مگر ذریعے سے ملتی ہے، کسی نہ کسی وسیلے سے ملتی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا پتہ بھی ملا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، توحید کا بیان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا بیان کہاں ہے؟ تو آپ کو اگر تمام آیتیں یاد نہ ہوں، تب بھی آپ فوراً سورہ اخلاص پڑھ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر صرف کلمہ اتنا ہوتا هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تو بات تو پوری تھی کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ شروع میں قل کا لفظ یہی تو سمجھنا ہے کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا،
اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جو اللہ تعالیٰ کو مانیں گے انہی کا ایمان قبول ہوگا۔ تو نبی مخلوق اور خالق کے درمیان ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل سے نہیں جانتے، ہم اپنے حواس سینسز سے نہیں جانتے۔ ہم اگر جانتے ہیں تو مخبر صادق، سچی خبر دینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جانتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلوق میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے کمالات سے نوازا، کیسے کیسے کمالات سے نوازا، ہماری عمر ختم ہو سکتی ہے، یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ کوشش کروں گا کہ کچھ نشستوں میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے ہیں، ان سے کتنے معجزات ظاہر ہوئے۔ تو میں ایک جملہ آپ کو کہتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو، ہر رسول کو معجزات عطا فرمائے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو زیادہ۔ ہر نبی سے معجزات ظاہر ہوئے، کمالات ظاہر ہوئے۔ سارے نبی معجزات لے کر آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا معجزہ بن کر آئے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، کمال کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ تک یہ باتیں بھی پہنچاؤں گا۔ پہلے قرآن کریم سے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شان بیان فرمائی۔ اب قرآن دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے اپنے بے مثل ہاتھوں سے، اللہ کے ہاتھوں کو ہم اپنے جیسا یا کسی جیسا شمار نہیں کر سکتے، اسی لیے میں بے مثل کا لفظ کہہ رہا ہوں۔ بے مثل دست قدرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار کیا، اپنی عزت والی روح سے ان میں پھونکا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ کیا۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ذرا حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا بیان سنیے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اسی نام کو واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے دعا کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جب میں نے تیرے عرش کے سامنے سجدہ کیا تو میں نے یہی نام عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، تو جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، میں نے جان لیا کہ وہ ضرور تیرا کوئی بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، اے آدم تو نے سچ کہا، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ اللہ تعالی رب ہے، رب کے معنی پالنے والا، پروردگار، سسٹینر، نریشر۔ تو اس کی شان ربوبیت بھی اگر ظاہر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالی خود فرما رہا ہے
کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سنتے چلیں، محبت والوں کے لیے یہ بات تحفہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، کیونکہ وہ نام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، مگر اسے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اتنا ہے کہ اس نے انہی کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو وہ خود فرماتا ہے میں دنیا ہی نہ بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ قرآن میں نبیوں کا ذکر ہے، آپ سنیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اول، اللہ ان کو پکارتا ہے تو فرماتا ہے یا آدم۔ قرآن میں ان کا نام لے کر انہیں پکارا۔ یا نوح علیہ السلام کو ان کا نام لے کر پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے، نبیوں کے باپ۔ آپ کے دو بیٹے نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ دیکھیں یعنی تمام نبی، اور پھر آگے بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے وہ انہی کی ہی اولاد میں، اس لیے آپ کا لقب ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ۔ اور آپ کا لقب خلیل اللہ، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، پیارے دوست کو، اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پکارتا ہے یا ابراہیم۔ قرآن میں دیکھیے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، مگر پورا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین، طٰہٰ، اس طرح کے معزز عزت والے القاب سے پکارا، یہ میری اور آپ کی تعلیم ہے۔ وہ خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، رازق ہو کر جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت سے پکارتا ہے تو مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے ادب، کتنے احترام، کتنی تعظیم، کتنی عزت سے پکارنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں، ان کی تعظیم کرنے سے ہم ان کی شان نہیں بڑھاتے، اپنے آپ کو اونچا کرتے ہیں۔ جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ خود ذکر والا ہو جاتا ہے، جو ان کی شان بیان کرتا ہے خود شان والا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ ان کا نام لینا ہمیں نجاستوں سے، کثافتوں سے، کدورتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کرواتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، مگر یہ نہیں فرمایا کہ میں کرتا ہوں سجدہ تم کرو، نہیں، صرف فرشتوں کو حکم دیا۔ لیکن جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی
اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے، نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے اپنا ذکر کیا، اپنے فرشتوں کا ذکر کیا، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ ان پر درود و سلام بھیجیں۔ وہ کتنی شان والے ہیں، وہ کتنے مقام والے ہیں، آپ سنیں گے۔ اور پھر ایک مومن اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے یہ بات بالکل سچی ہے کہ آپ سا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید گفتگو ہوگی۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیک یا رسول اللہ